ویلکم۔ بیگم صاحبہ اور عارف کا رشتہ کیا ہے، جاننے کے لیے آگے کی کہانی دیکھیے۔ پرانی حویلی کا اگلا راز پارٹ 2۔ بیگم صاحبہ کی حویلی کا راز چھپا کر رکھا تھا، لیکن عارف کے سوالوں نے نیند چھین لی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ اس حویلی کے پرانے حصے میں کسی کو بھی کیوں جانے نہیں دیتی؟ وہاں آخر ہے کیا؟ بیگم صاحبہ نے آنکھیں چرا کر کہا، وہاں صرف اندھیرا ہے۔ لیکن عارف کو یقین تھا کہ وہاں کچھ تو چھپا ہے۔ ایک رات وہ چپکے سے اس منع کیے ہوئے حصے میں چلا گیا۔ وہاں ایک بڑا دروازہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ جیسے ہی عارف نے اس دروازے کو زور سے کھینچا، پوری حویلی کی دیواریں گونج اٹھیں۔ دروازہ کھولتے ہی اندر ایک پرانا شاہی کمرہ تھا۔ دیواروں پر بڑے بڑے نقش اور بیچ میں ایک شاہی کرسی، جس پر بیگم صاحبہ جیسے ہی بیٹھی تو کمرہ جگمگ اٹھا۔ عارف حیران تھا، کبھی اس کی کرسی کے پیچھے ایک شاہی تلوار پر کھدائی ہوئی تھی، ایک لائن، جیسے اس تلوار کو اٹھانے والا اس حویلی کا اصلی وارث بنے گا۔ عارف نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے بیگم صاحبہ کی تیز آواز آئی، عارف، وہاں ہاتھ مت لگانا۔ عارف گھبرایا، بیگم صاحبہ، آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ کیا یہ تلوار آپ کے خاندان کا اصلی راز ہے؟ بیگم صاحبہ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، عارف، تمہیں اب سچ جان لینا چاہیے۔ تم صرف مہمان نہیں ہو، تم اس حویلی کے خاندان کے اصلی وارث ہو۔ یہ تھا بیگم صاحبہ اور عارف کی کہانی کا اگلا راز۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ ویلکم۔ بیگم صاحبہ اور عارف کا رشتہ کیا ہے، جاننے کے لیے آگے کی کہانی دیکھیے۔ پرانی حویلی کا اگلا راز پارٹ 2۔ بیگم صاحبہ کی حویلی کا راز چھپا کر رکھا تھا، لیکن عارف کے سوالوں نے نیند چھین لی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ اس حویلی کے پرانے حصے میں کسی کو بھی کیوں جانے نہیں دیتی؟ وہاں آخر ہے کیا؟ بیگم صاحبہ نے آنکھیں چرا کر کہا، وہاں صرف اندھیرا ہے۔ لیکن عارف کو یقین تھا کہ وہاں کچھ تو چھپا ہے۔ ایک رات وہ چپکے سے اس منع کیے ہوئے حصے میں چلا گیا۔ وہاں ایک بڑا دروازہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ جیسے ہی عارف نے اس دروازے کو زور سے کھینچا، پوری حویلی کی دیواریں گونج اٹھیں۔ دروازہ کھولتے ہی اندر ایک پرانا شاہی کمرہ تھا۔ دیواروں پر بڑے بڑے نقش اور بیچ میں ایک شاہی کرسی، جس پر بیگم صاحبہ جیسے ہی بیٹھی تو کمرہ جگمگ اٹھا۔ عارف حیران تھا، کبھی اس کی کرسی کے پیچھے ایک شاہی تلوار پر
खुदाई हुई थी। एक लाइन जैसे इस तलवार को उठाने वहाँ इस हवेली के असली वारिस बनेगा। आरव ने हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से बेगम साहिबा की तेज आवाज आई, आरव, वहाँ हाथ मत लगाना। आरव घबराया, बेगम साहिबा आप इतना डर क्यों रही है? क्या ये तलवार आपके खानदान का असली राज है? बेगम साहिबा ने आंसू भरी आंखों से कहा, आरव, तुम्हें अब सब जान लेना चाहिए। तुम सिर्फ मेहमान नहीं हो, तुम इस हवेली के खानदान के असली वारिस हो। ये था बेगम साहिबा और आरव की कहानी का अगला राज। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।